السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء عالم ثانی، ہم لوگوں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تھا اور گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ آئندہ درس سے ہم لوگ اس کتاب کو باقاعدہ طور پر کتاب البیع سے شروع کریں گے۔ تو یہ البیع ہے جو کہ باء یبیع کا مصدر ہے، جس کا معنی زیادہ تر بیچنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا معنی بسا اوقات خریدنا بھی ہوتا ہے۔ اس کی جمع بیوع آتی ہے، حالانکہ آپ نے سنا ہوگا کہ مصدر کی جمع نہیں آتی ہے، لیکن یہ کلمہ یعنی بیع جو کہ مصدر ہے، اس کی جمع کیوں آتی ہے؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ایسا مصدر جس سے نوعیت مقصود ہو تو نوعیت کے اعتبار سے اس کی جمع لائی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ بیع کی بھی الگ الگ نوعیتیں ہیں، الگ الگ اقسام ہیں، اسی اعتبار سے بیع کی بھی جمع بیوع آتی ہے۔ بیع کس کو کہا جاتا ہے اصطلاح شرع میں؟ بیع کی تعریف کیا ہے وہ اگلے صفحہ پر، یعنی یہ تو صفحہ نمبر 88 ہے، صفحہ نمبر 89 میں وہ تعریف موجود ہے، وہاں پر ہم لوگ اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ التبکیر فی طلب الرزق، رزق کو طلب کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے صبح کے وقت، صبح سویرے جلدی نکلنا۔ تبکیر کا معنی ہے صبح سویرے نکلنا۔ روت ترمذی عن صخر الغامدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لامتی فی بکورها۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب الجامع الترمذی میں آنے والی اس روایت کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ ان صخر الغامدی، صخر بن وداعہ الغامدی سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورها، کہ اے اللہ بارک لامتی فی بکورها، میری امت کے لیے اس کی صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے الفاظ ہیں، جس میں انہوں نے اس امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا کرنے کی اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ اس امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اگر تجارت کریں تو تجارت میں برکت دے، دشمنوں پر مدد طلب کریں تو اس میں برکت دے، اگر پڑھائی کریں، علم حاصل کریں تو اس میں بھی برکت دے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد اچھے کام کریں تاکہ ان کاموں میں برکت حاصل ہو، اور ایسے فالتو کام جن میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ کھیل کود ہو، تماشا ہو یا سونے کا عمل ہو، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے بیان کرتے ہیں، قال، کہا، کس نے کہا؟ راوی حدیث صخر بن وداعہ الغامدی نے کہا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فوجی دستہ بھیجتے تھے، او جیشن یا کوئی لشکر بھیجتے تھے، بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ، تو انہیں کب بھیجتے تھے؟ اول النہار، صبح سویرے بھیجتے تھے، دن کے ابتدائی حصے میں بھیجتے تھے، کیونکہ یہ وقت کیسا ہوتا ہے؟ برکت کا وقت ہوتا ہے، تاکہ اس وقت سے فائدہ حاصل ہو، برکت حاصل ہو۔ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، اور صخر یہ ایک تاجر شخص تھے، تجارت کرنے والے آدمی تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اس حدیث کے ایک راوی عمارہ بن حدید کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، اور صخر بن وداعہ الغامدی ایک تاجر انسان تھے۔ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، اور جب وہ کوئی تجارتی قافلہ بھیجتے تھے، بَعَثَ أَوَّلَ النَّهَارِ، تو وہ کب بھیجتے تھے؟ بَعَثَ أَوَّلَ النَّهَارِ، جس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب وہ کوئی فوجی دستہ بھیجتے تھے تو دن کے ابتدائی حصے میں بھیجتے تھے، ویسے ہی صخر بن وداعہ
الغامدی تجارتی قافلہ بھیجتے وقت خیال کرتے تھے، رعایت کرتے تھے کہ وہ دن کے ابتدائی حصے میں بھیجیں، بآسا اول النہار، تو وہ کیا کرتے تھے؟ دن کے ابتدائی حصے میں بھیجتے تھے، فاسرا، لہذا وہ مالدار ہو گئے، اسرا یسری اسراءً، الرجل مالدار ہونا، فاسرا لہذا وہ مالدار ہو گئے، وکثر مالہ ان کے مال میں کثرت ہو گئی۔ تو اس روایت میں جو کہ ترمذی کی روایت ہے، اسی طرح سے یہ روایت ابو داؤد اور مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح کا وقت بہت اہم وقت ہوتا ہے، برکت کا وقت ہوتا ہے۔ رزق حاصل کرنے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے، کام دھام کرنے کے لیے اس وقت کو ترجیح دینا چاہیے۔ صبح کے وقت روزی طلب کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے الکسب الحلال، حلال کمائی، یعنی صبح کے وقت روزی تو طلب کیا جائے، لیکن کیسی روزی، کس طرح کی کمائی ہونی چاہیے۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ صبح کے وقت تو کمایا جائے، لیکن کمائی حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے۔ ان علی کرم اللہ وجہہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یحب ان یرى عبدہ یسعی فی طلب الحلال، رواہ الطبرانی والدیلمی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یحب ان یرى عبدہ یسعی فی طلب الحلال، کہ بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے، ان یرى عبدہ، کہ وہ اپنے بندے کو دیکھے، یسعی فی طلب الحلال، کہ وہ حلال چیز کو طلب کرنے کے لیے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، محنت کرے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس حال میں دیکھے کہ وہ بندہ حلال روزی کمانے کے لیے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرے، ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر کے چپ چاپ بیٹھا نہ رہے۔ لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے وَأَنْ مالک بن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال روزی طلب کرنا، حلال کمائی کرنا، حلال روزی حاصل کرنا واجب ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ حلال روزی طلب کرے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرے۔ لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ضعیف ہے۔ رواہ الطبرانی، امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ قال المنذری، امام منذری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ انشاء اللہ، اور اس حدیث کی سند حسن ہے انشاء اللہ۔ لیکن جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ وَأَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِیجٍ أَنَّهُ قِیلَ، اور حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے أَنَّهُ قِیلَ، کہ بے شک کہا گیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الکسب اطیب، کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، کس طرح کی کمائی سب سے اچھی ہے؟ قال، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، عمل المرء بیدہ وکل بیع مبرور، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائی کرنا، وکل بیع مبرور، اور ہر مبرور بیع، ہر پاکیزہ بیع
جس میں حرام، ملاوٹ اور دھوکہ نہ ہو۔ رواہ احمد والبزار، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور بزار نے روایت کیا ہے۔ ورواہ الطبرانی عن ابن عمر بسند رواۃہ ثقات، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ بسند رواۃہ ثقات، ایسی سند کے ساتھ جس سند کے روات ثقہ ہیں، روایت کرنے والے تمام راوی ثقہ ہیں، ان میں سے کوئی ضعیف راوی نہیں ہے۔ تو یہاں پر کئی روایات کے ذریعے حلال روزی کمانے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ حلال روزی کمانا انتہائی عظیم عمل ہے، اس کے فوائد بے انتہا ہیں، اور حرام روزی سے خاص طور سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور کوئی ایسا عمل، ایسا پیشہ، ایسا مشغلہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو کہ حلال نہ ہو، اس میں حرام چیزوں کا شائبہ ہو۔ ایسی چیزوں کو مسلمانوں کو ترک کر دینا چاہیے، صرف اور صرف حلال روزی ہی حاصل کرنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔